بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صابن کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو استعمال کرنے کا ایسا طریقہ جو کوئی نہیں جانتا۔ مہنگائی کے اس دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پیسوں کی بچت کی جائے اور جتنا ممکن ہو سکے سستے میں کام ہو جائے۔ اس لیے خواتین نت نئے طریقے آزماتی رہتی ہیں جس سے ان کو فائدہ ہو سکے۔ تو آج ہم انہی خواتین کے لیے لائے ہیں ایسا نسخہ جس سے بچت بھی ہو اور فائدہ بھی۔ سردیوں کی آمد سے پہلے خشک موسم آ چکا ہے جس سے ہاتھ، پاؤں اور ایڑیاں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ انہیں ٹھیک کرنے کے لیے مہنگے لوشن خریدنے پڑتے ہیں جو کچھ خاص فائدہ نہیں پہنچاتے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں گھر میں لوشن بنانے کا طریقہ جو صرف آپ کے پاؤں اور ایڑیوں کے لیے ہے۔ صابن کے ٹکڑوں سے لوشن بنانے کا طریقہ۔ صابن کے ٹکڑے تو ہر گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں جنہیں آخر میں پھینک دیا جاتا ہے کیونکہ نیا صابن کھلنے کے بعد اسے کوئی استعمال نہیں کرتا۔ لیکن اب اسے پھینکے نہیں بلکہ جمع کر کے یہ لوشن بنائیں۔ صابن کے ٹکڑوں کو ایک پیالے میں تھوڑے سے پانی میں بھگو کر رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ صبح وہ بالکل نرم ہو چکے ہوں گے۔ اب اسے اچھے سے ہلا کر اس میں 7 سے 8 چمچ گلیسرین شامل کریں۔ اس کے بعد اسے مکس کر کے ایک جان کر لیں اور کسی پلاسٹک یا کانچ کی بوتل میں بھر کر رکھ دیں۔ اب رات کو سوتے وقت اسے اپنے پیروں پر لگائیں اور پوری رات رہنے دیں۔ پھر صبح اٹھ کر سادے یا نیم گرم پانی سے پیروں کو دھو لیں۔ ایک ہفتے میں آپ کے پیر اور ایڑیاں دونوں ہی بہت نرم و ملائم ہو جائیں گے اور اس میں پڑی دراڑیں بھی بھرنا شروع ہو جائیں گی۔ ہینڈ واش گھر میں خود تیار کریں۔ گھر میں ہینڈ واش بنانا مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ بچے ہوئے صابن کے ٹکڑے اکٹھے کر لیں اور پھر انہیں بلینڈر میں ڈال کر اتنا پانی ڈالیں کہ بلینڈ کرنے پر وہ اچھی طرح سے مکس ہو کر ایک گاڑھا محلول بن جائے۔ پھر کسی خالی بوتل میں رکھ لیں۔ ویسے تو ہر صابن کی اپنی خوشبو ہوتی ہے لیکن اگر آپ گھر میں تیار کردہ ہینڈ واش کو مزید خوشبودار بنانا چاہتے ہیں تو اس میں اپنی پسند کی خوشبو کے چند قطرے ڈال دیں تو یہ آپ کے باتھ روم کو بھی مہکا دے گا۔ بچے ہوئے صابن کے ٹکڑے الماری میں رکھیں اور پھر کمال دیکھیں۔ کئی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کی الماری میں رکھے کپڑے جھینگر یا دیگر کیڑے خراب کر دیتے ہیں، تو اس کا علاج بھی انہی صابن کے ٹکڑوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ صابن کے بچے ہوئے ٹکڑے اپنے کپڑوں کی الماری میں رکھ دیں تو اس کے 2 فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک تو الماری میں اگر کوئی کیڑا ہے تو وہ مر جائے گا اور آپ کے کپڑے خراب ہونے سے بچ جائیں گے۔ دوسرا، صابن کی خوشبو آپ کے کپڑوں میں ایک نئی مہک دے دے گی۔ شرط یہ ہے کہ الماری میں اچھی خوشبو والے صابن کے بچے ہوئے ٹکڑے رکھے جائیں۔ صابن کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے سلائی کا کام لیں۔ گھر میں عموماً سلائی کا کام خواتین کرتی رہتی ہیں تو صابن کے بچے ہوئے ٹکڑے اس میں بھی مفید ہیں۔ اس کے خشک ٹکڑوں سے آپ کپڑوں کی کٹنگ کے وقت چاک کا کام لے سکتی ہیں۔ ساتھ ہی دستی یا مشین کی سوئیاں اس میں لگا کر انہیں محفوظ بھی رکھ سکتی ہیں۔ صابن کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو موزے میں ڈالیں اور پھر کمال دیکھیں۔ صابن کے ٹکڑوں کو جراب میں رکھ کر ایک پوٹلی بنا لیں اور اس سے گھر کے خراب بیسن یا زنگ آلود چیزوں کو آسانی سے صاف کر سکتے ہیں کیونکہ جراب کا کپڑا تھوڑا موٹا ہوتا ہے اور یہ کسی چیز پر رگڑ لیا جائے تو وہ چیز اچھے سے صاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر اس کو بیسن پر رگڑا جائے تو بیسن بھی صاف ہو جاتے ہیں اور میل کچیل بھی نکل جاتی ہے۔ اگر اس موزے کو آپ واشنگ مشین میں ڈال کر چھوڑ دیں تو صرف کی بچت بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ کپڑوں کے کف اور کالر پر جمی گندگی بھی صاف ہو جائے گی۔ اس ٹپ کا استعمال آپ کے لیے بھی یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لوفا میں بھر لیں۔ صابن کے ٹکڑوں کو آپ لوفا میں بھر لیں۔ نہانے کے لیے کچھ لوگ لوفا استعمال کرتے ہیں۔ اگر لوفا کو کھول کر صابن کے ٹکڑے اس میں بھر کر باندھ لیا جائے تو نہانے کے لیے الگ سے صابن یا باڈی واش کی ضرورت نہیں ہوگی۔ باتھ ٹب، اگر آپ کے پاس باتھ ٹب ہے تو باتھنگ ٹبز وغیرہ خریدنے میں کافی پیسہ لگتا ہوگا۔ اس کے بجائے اگر آپ صابن کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو کدوکش کر کے یا پھر اس کو گرائنڈ کر کے ایک جار میں بھر لیں
اور نہانے سے پہلے ٹب میں پانی بھر کے صابن کے ٹکڑے ڈال دیں، تو اس سے صابن کی بچت بھی ہوگی۔